السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مجھ پر یعنی کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک جو اس کو یاد ہو، اب چاہے وہ درود ابراہیم پڑھے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں جس کے 2 حصے ہیں، سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک درود شریف کی بدولت بندے کو 3 انعام سے نوازتا ہے۔ 3 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے، درود ایک پڑھتا ہے بندہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، یہ ایک مرتبہ درود ہو گیا۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا کوئی کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں یعنی آپ کے لیے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک نہیں، درود آپ نے ایک پڑھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا انعام اللہ اسے یہ دیتا ہے ایک بار درود پڑھنے کے عوض میں کہ اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، یہ پہلا انعام ہو گیا۔ دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک بار درود آپ نے پڑھا ہے، یہ اس کا دوسرا انعام، اور انعام دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ بات یاد رکھے۔ تیسرا انعام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر پہلا انعام تو اللہ نے 10 رحمتیں نازل فرما دی، دوسرا انعام یہ ہو گیا کہ اللہ اسے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، تیسرا انعام اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ 10 درجات کا بلند یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کل دنیا سے جائے گا تو وہاں آپ کو مرتبے دیے جائیں گے، آپ کو مرتبے دیے جائیں گے، اور دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ مرتبے کے اعتبار سے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی عزت برقرار رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت برقرار رکھے گا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ مل کر کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے کو جو ہماری بات ہوئی تھی کہ 11ویں شریف ہم لوگ کیوں مناتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ پھر جب 11 تاریخ کی وہ شام آئی تھی تو الحمدللہ ایک
یا 1.5 گھنٹے پہ جو الحمدللہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں ہمیں تعلیم کیا دی تھی. ہم نے اس پر بات کی تھی اس رات میں جو محفل ہوئی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. یعنی جتنے بھی ولی ہے دنیا میں ان کے سردار ہیں. ولی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو، یعنی جو اللہ کا دوست ہو گیا اس کو ولی کہا جاتا ہے. آپ کے پاس میں جو آرام فرما رہے ہیں سیدی سرکار بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. آپ کے پاس آرام فرما رہے ہیں سیدی سرکار پیر حاجی ملنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. اس لیے ہم ان کو ولی اللہ، اللہ کا دوست کہتے ہیں. ولیوں کی تعلیم کیا رہی، انہوں نے شکشا کیا دی دنیا میں، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری. آپ نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو جو ہے مطلب وہ اون کے بڑے بڑے کپڑے پہنا کرتے تھے، پہننے کو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانے کو ان کے پاس سامان نہیں تھا، کئی جو ہے مطلب دن تک وہ بھوکے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا بھروسہ اس طریقے سے تھا کہ جیسا کہ آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ اگر آپ رات میں سو رہے ہو، بھلے آپ کو موت آ جائے گی لیکن سورج صبح ضرور نکلے گا، سورج صبح ضرور نکلے گا. اتنا ان لوگوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی آپ جا کر کے ہسٹری پڑھ لیں. 3 دن تک جو ہے مطلب نہ جو ہے مطلب کھانا ہے نہ جو ہے مطلب کوئی ایسی چیز ہے. جب کھانا نہیں ملتا تھا تو کہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیں گے، نفلی روزہ رکھ لیں گے. حالانکہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات میں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ شریعت اسلام میں صرف سال میں 1 مہینہ جو ماہ رمضان کا آتا ہے، اب چاہے وہ 30 دن کا ہو چاہے وہ 29 دن کا ہو، اس میں روزہ رکھنا وہ روزے ہم پر فرض ہے، باقی کوئی بھی روزے ہم پر فرض نہیں ہے. بات یاد رکھیں، باقی روزے سارے نفلی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اب اگر محرم کے اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صاحب، اور ہمیں معلوم ہے جب بندہ کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد، عید کا دن گزارنے کے بعد جو شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں، حدیث پاک میں اس کا خلاصہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ شش عید کے روزے رکھتا ہے، شش عید کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مطلب 6 روزے ہوتے ہیں، 7ویں دن وہ خود اپنی عید پھر مناتے ہیں. 6 روزے جب بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. حالانکہ وہ روزے نفلی، بات یاد رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی، وہ تو چیزیں ہمیں کرنی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے جن چیزوں بندہ جب فرض کو ادا کرنے کے بعد پھر نفلوں کی طرف لوٹتا ہے. اور یہی بخاری کی حدیث میں نے ہر مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد میں، جو بندہ پھر نفل کی طرف لوٹتا ہے میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں. تو ولیوں کا کام یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے تھے ان کو لازمی طور پر رکھا. آپ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جا کر کے ایک بار جیونی پڑھیں. اختلاف ہے آپ کی عمر میں، کئیوں نے کہ جو ہے مطلب 90 سال کا، کئی نے 92 سال کا، کسی نے سب سے زیادہ اگر روایت میں آتا ہے تو وہ 97 سال ہے، 97. آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے، کہاں تھے، کہاں پہنچے، دین کی خاطر کتنی تکلیفیں جھیلی آپ نے، لوگوں کو جو ہے مطلب دین کی دعوت دی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آج میرے پاس کوئی کتاب ہے تو میں اٹھا کر کے کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں فلاں صفحہ کھول کر کے لوگوں کو بتا دوں گا. وہاں ساری چیزیں پریکٹیکل کر کے لوگوں کو بتانا پڑتا تھا. یہ چیز ہے پریکٹیکل کر کے بتانا پڑتا تھا. لیکن کیونکہ اللہ ان سے راضی تھا صاحب، وہاں سے چلے یہاں آئے، آنے کے بعد تکلیفیں دیکھی لیکن کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا. لیکن دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محبت لوگوں کے دل میں اس طرح سے ڈال دی کہ آج آپ چاروں طرف سے دیکھیں تو سارے جتنا بھی یہ چمن ہے نا، یہ غریب نواز کا چمن آپ کو نظر آئے گا. حضور سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چمن آپ کو نظر آئے گا. یہ پورا باغ ہے نا، یہ انہوں نے لگایا ہے. یہ باغ
لیکن آپ ان کی ایک بار جا کر کے سیرت آپ پڑھیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چھٹی شریف جو ہے مطلب منا کر کے ہم ان کی محبت کا حق ادا کر دیں گے, یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مطلب 11ویں کی نسبت سے جو بھی تاریخ ہمیں ملے گی تو ہم اس پر جو ہے مطلب فاتحہ لگا کر کے ان کی محبت کا حق ادا کر دیں گے. یہ محبت کا حق نہیں ہے. اصل میں محبت کا حق یہ ہے کہ ان کی شکشا کیا تھی اس پر چلیں آپ, تب آپ سے وہ راضی ہوں گے. اور جب وہ آپ سے راضی ہوں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے آپ کو مالا مال فرما دے گا. یہ بات یاد رکھیں. کرامتیں کیوں ظاہر ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جب کسی کے بندے کے سامنے ان کی بات رکھی جائے نا تو لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی کس طریقے سے تھا. بھئی اگر میں آپ کے سامنے کوئی بھی ایک کرامت رکھوں, مان لیجئے میں اگر کہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈوبی ہوئی کشتی جو کہ کئی 27 سال کا لکھا, کسی نے 17 سال کا لکھا, کسی نے 15 سال کی لکھی. بوڑھی آئی تھی, روزانہ آتی دریا کے پاس کھڑی ہو جاتی تھی. ایک دن شہنشاہ بغداد حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ وجہ کیا, کیوں یہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑے پیر صاحب, سب سے بڑے پیر وہی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے, کہا کہ میرے بچہ جو ہے دلہن لینے گیا ہے, بارات گئی ہے, کشتی سے بارات گئی, ابھی تک لوٹی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے 17 سال کسی نے لکھا, کسی نے 25 سال لکھا ہے, تو اتنے سالوں کے بعد اس کا مطلب کشتی یا تو پہنچی نہیں ہے یا واپسی میں آتے وقت ڈوب گئی ہو. 17 سال تک اگر کوئی بوڑھی ماں انتظار کرے تو سمجھنا چاہیے نا بھئی 17 دن ہو سکتے ہیں, 17 مہینے ہو سکتے ہیں, سالوں پر بات آتی, 25 سال تک کی بات چلی جاتی ہے. صاحب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ راضی تھا, بات یاد رکھے. ہم سے کئی مرتبہ لوگ ہیں نا جو ایموشنل, جو جس کو بلیک میل کہا جاتا ہے, ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھو آپ کے غوث پاک یہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک چیز پر آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا, آپ جا کر قرآن کو جا کر پڑھیے, آپ کو قرآن یہ آپ کو بتائے گا کہ میرا رب کون ہے. میرا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب پاور دینا تو وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. صاحب ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے یہ پاور اللہ نے دیا تھا. اور رب ہی وہی ہے جو اپنے بندوں کو طاقت دیتا ہو جسے بندہ راضی ہوتا ہو. دوست اسی کو بنایا جاتا ہے جب اس کے پاس اس کا رب اس کو پاور دے دیتا ہو. آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں آئی ہے. آپ نے جو ہے مطلب وہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو آپ چٹھیا بول لیں, آپ جس کو جو ہے مطلب عصا بول لیں, جو بھی بولیں, آپ نے دریا کے جو ہے کنارے پر مارا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مارا تو ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آئی, اور ایک بھی اس میں سارے کے سارے, دلہن بھی سلامت, دولہا بھی سلامت, جتنے باراتی سب سلامت. اب یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کیا, آپ سبحان اللہ 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں گے, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں گے, آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے اگر دوست ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیا کہ اگر 25 سال میں اگر کوئی پانی میں رہتا ہے نا, بھلے اس کو موت ہو جائے, لیکن جب سرکار غوث پاک کا جب حکم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کی لاز رہنی چاہیے, اس لیے کہ اس بندے نے میری عبادت کی ہے, اس بندے نے میرے دین کو زندہ کیا ہے, اس بندے نے میرے دین کا کام کیا ہے. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو عام انسان ہی نا, دکھتے تو ہماری طرح عام انسان ہی تھے نا وہ, لیکن اپنے خادم کو ایک کوزہ لے کر بھیجتے ہیں. خادم جب آ کر کہتا ہے حضور بادشاہ وقت نے کہہ دیا کہ اب آپ وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے, پینے کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے, تو میرے غریب نواز نے یہ تھوڑی کہا کہ بیٹھ کر کے ہم کوئی دھرنا پردرشن کریں گے, نہیں کہا تھا. نہیں, یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر کے چرنوں میں بیٹھیں گے, یہ بھی نہیں کہا تھا. صاحب جانتے تھے چرنوں میں اگر بیٹھیں گے تو زیادہ, اگر کسی کو اگر بھاؤ دیں گے تو وہ زیادہ جو ہے مطلب سر پہ بیٹھے گا. ان کو بھی معلوم تھا کہ کون کو کس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. لیکن بخاری کی حدیث بھی آپ سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جس سے راضی ہوتا ہوں پھر زبان صرف اس کی ہوتی, حکم میرا ہوتا ہے. اب غریب نواز نے فرمایا اپنے ایک خادم کو بھیجا, خادم کو وہ کوزہ لے کر بھیجا, چھوٹا سا کوزہ ہے, آج کی آپ ایک تھالی گن لیں, ایک پرات گن لیں بڑی سے بڑی, آپ کتنا بڑا کوزہ ہوگا وہ, لکڑی کا بنا, جس کو پہلے فقیر رکھا کرتے تھے پاس میں, دے کر بھیجا کہ جاؤ کہہ دینا پانی کو کہ جو ہے مطلب غریب نواز جو ہے معین الدین چشتی نے بلایا ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان معین الدین چشتی کی ہے. اور یہ بھی آپ اوپر سے دیکھیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ جو خادم رہتے تھے نا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ولی تھے, وہ بھی پہنچے ہوئے ولی تھے, اس لیے آپ نے کاسا بھی ان کو دیا تھا.
انہوں نے جا کر جب کہا تو کہتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ابھی تو آنا ساگر بالکل چھوٹا پڑ گیا ہے صاحب، پہلے اسے بھی بڑا تھا، رعایا پوری پانی پیا کرتی تھی، جانور پورے پانی اسی سے پیا کرتے تھے، جو آس پاس کی پوری رعایا جو ہے مطلب اس کو وراثت آپ بولتے ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوا سارا پانی اپنا آپ جو ہے مطلب اس میں چلا گیا، آپ لے کر کے چھوٹا سا کوزہ، یہ تو الگ چیز ہے، کرامت ابھی نہیں ہے، کرامت اس کو نہیں کہتے کہ وہ آ گیا پانی، الگ چیز ہے یہ۔ جا کر لوگوں نے جب کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تو ہمارے جانور بھی پیاسے مریں گے، ہم بھی پیاسے مریں گے، اور یہ بات آپ نے غلط کر دی، کسی پر پانی روک دیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کسی کے لیے بند نہیں کرنی چاہیے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، آپ جا کر پڑھیے نا کہ حدیث میں غالباً یہ ابو داؤد میں حدیث پاک ملے گی، جامع ترمذی میں، دونوں میں حدیث آپ کو ضرور ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، تو ایک تو کھانے والی حدیث آپ کو ملتی ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو ملے گی تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ۔ سب سے بڑا صدقہ جس کو کہا گیا ہو، لوگ گئے واپس، کہا کہ غلطی ہو گئی ہے، آپ جو ہے باپ جی ہمیں معاف کر دیں، اور وہ جو ہے ان کو بھی معلوم تھا، بھلے وہ کلمہ نہیں پڑھنا جانتے تھے، بھلے ان کو جو ہے رب کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ جو بندہ اتنے سارے جو ہے بڑے انا ساگر کو ایک کوزے میں لے سکتا ہے نا، واپس وہ انا ساگر کو بھر سکتا ہے صاحب، ان کو بھی یقین تھا اس بات کا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے نا جب آپ کچھ بھی پڑھو نا تو اس پر غور کیا کرو، غور نہیں کرتے ہم لوگ، ایک حدیث لیتے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو نکال کر کے کہتے ہیں یہ لو حدیث، اس کا ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا نکلے گا۔ اگر اس طریقے سے اگر کوئی حدیث کا اگر محدث بنتا تو آج ہر ایک گھر میں 4-5 محدث بنتے پھرتے آج دنیا میں، کسی کو پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو قرآن ہے، آپ جا کر کے کسی بھی بڑے ڈاکٹر کی بارگاہ میں بیٹھیں یا بڑے جو ہے مطلب اسکول میں جا کر بیٹھیں تو آپ کو کئی سال لگیں گے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری سیکھنے میں۔ پوچھا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ کہا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، بہت جو ہے مطلب یہ وہ تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی محنتیں کر دی ہے صاحب۔ آپ ایک ڈاکٹر کی بات، ایک جو ہے مطلب یونیورسٹی کی بات میں بیٹھ کر کے آپ جو ہے مطلب کئی سال اپنی زندگی برباد کرنے کے بعد وہ ہنر آپ کو آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جس کو اللہ نے سیدھا نازل فرمایا ہو، اور 2-4 بندے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب قرآن تو ہمیں سیدھا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں سیدھا پڑھنے کی اگر ضرورت ہوتی ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھیں جا کر کے، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر لکھی، ان کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کہاں پڑتی صاحب؟ وہ تو کہتے تھے ہر ایک بندہ آئے گا، آگے آنے کے بعد میں ان کو نہیں معلوم تھا کہ زمانہ کیسا آئے گا۔ اب وہ جب گئے کہا کہ یہ جو آنا ساگر کا ہے نا، یہ پانی جو سوکھ گیا ہے، جانور جو ہے مطلب، تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ دیکھیں، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ غریب آئے ہیں تیرے در پہ غریب نواز، کرو غریب نوازی یا غریب نواز۔ ہم تو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں، جب کہا نہ جا کر کے تو غریب نواز نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میرے جو ہے مطلب اتنے سارے لوگ تھے، ان کو جب تو نے پیاسا لگا تمہیں پتہ نہیں چلا۔ غریب نواز نے کہا دیکھو یہ پانی ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، یہ کسی پر بند مت کرنا، آج کے بعد کسی پر بند مت کرنا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ جو کاسا بھر کے لائے تھے انڈے لاؤ، حالانکہ اسی پانی سے آپ نے وضو بنایا تھا، اسی پانی سے پورے خادموں نے پانی پیا دیے، جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے پانی بھی پیا تھا، سب کو معلوم تھا اس بات کا۔ جب واپس انڈے لانا تو اتنا کا اتنا واپس بھر جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہی کر سکتے ہیں۔ ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست، اور دوست کا مطلب کیا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ دنیاوی دوست کا جب آپ اتنا ایسا مطلب نکال لیتے ہیں تو پھر تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، اور جس بندے کو چاہوں اس بندے کو جو ہے مطلب قادر بنا دیتا ہوں۔ تو لیکن اس سے پہلے کہ یہ کرامتیں سنانے سے پہلے میں نے پھر سے کہا، آپ 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں گے صاحب، اس سے آگے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو جو مطلب اسے یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے نا صاحب، کسی سے راضی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کس مقام پر پہنچا دیتا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پوری سیرت پڑھیں۔ غریب نواز کی میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، 97 سال کی عمر ہوئی ہے۔ ہم پر نمازیں فرض کتنی ہیں صاحب؟ دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ایک جمعے کے دن آئے گی تو وہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا سب سے پہلے بتا نماز تیری نماز کا کیا عالم تھا صاحب۔ اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جس بندے نے نماز کی قدر نہیں کی، مان لیجئے نماز تو پڑھتا تھا، نماز تو وہ پڑھتا تھا، لیکن ٹھیک ہے دنیاوی ساری جو ہے مطلب یار پڑھنا ہے نا، جا کر کے وہ جتنے بھی پڑھنی ہے پڑھ لیتے ہیں،
باقی جو ہے مطلب معاملہ چھوٹے. اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کل کھڑی ہوگی صاحب. وہ نماز کہے گی پروردگار اس کے ساتھ ویسا ہی جو ہے مطلب معاملہ کر جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا. کون سا معاملہ کیا تھا کہ اسے جو ہے مطلب مجھے جو ہے مطلب اس کا کوئی شوق نہیں تھا دل میں اس کے نماز پڑھنے کا, بے رغبتی کے ساتھ مجھے پڑھا کرتا تھا صاحب. کیا نماز میں واجب ہوتے ہیں, کیا فرض ہوتے ہیں, کتنی سنتیں ہوتی ہیں, اس کو کوئی مطلب نہیں تھا. اور جس بندے نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز کہے گی پروردگار تو اس کی حفاظت فرما جیسے کہ دنیا میں اس نے میری حفاظت کی تھی صاحب. یہ دو چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ قرآن ہے ایک نماز ہے, یہ آپ کی شفاعت کرے گی, یہ بات یاد رکھیں صاحب, یہ آپ کی شفاعت کرے گی یہ چیزیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا سوچا, ہم لوگوں نے سوچا کہ غوث پاک کی محبت کہاں تک ہے. غوث پاک کی محبت یہ ہے صاحب 11ویں شریف کی شرنی پکا دو, یہ غوث پاک کی محبت ہے صاحب. بالکل ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ اور لوگ کرتے آئے ہیں, اور بزرگوں کے عقیدے پر چلنا چاہیے, ان کی راہ پر چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سارے لوگوں کو اس راستے پر چلتے ہوئے ہدایت دے دی صاحب. جو بھٹکے ہوئے تھے بزرگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مطلب ہدایت کا راستہ دے دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں, لیکن اس بزرگوں کی تعلیم بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خود کی بہت بڑی کتاب لکھی, اتنی بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے, بنیاد الطالبین, جا کر پڑھیے ایک بار. آپ نے فرمایا جو بندہ نماز کو نہیں پڑھتا ہے اللہ دنیا میں اسے 15 طریقے کا عذاب دے گا صاحب. ہم نے کبھی یہ پڑھا ہے, کبھی 15 طریقے کا عذاب دے گا دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ, صرف دنیا میں. آخرت میں جائے گا اس کی پکڑ تو ہوگی صاحب, لیکن دنیا میں 15 طریقے کا عذاب ہوگا. اور وہ حدیث لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے نا, وہ مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا صاحب. فرق تو یہ ہے نا صاحب. اور آگے جا کر امام احمد بن حنبل کی وہ حدیث لا کر کے ان کا جو ہے مطلب وہ فقہ کی جو ہے مطلب وہ مسئلہ لے کے آئے ہیں حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ حنبلی تھے جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے ہیں. وہ حنبلی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے یا جو نماز 3 نمازوں سے زیادہ چھوڑ دیتا ہے صاحب, جا کر پڑھیے بنیاد الطالبین, جا کر کے آپ کے موبائل میں جا کر لکھ لیجئے گا, مل جائے گی آپ کو, جس زبان میں آپ چاہو اس زبان میں مل جائے گی آپ کو. فرماتے ہیں جو 3 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس بندے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے صاحب. 15 طریقے کے عذاب دنیا میں گنوائے ہیں. اس بندے کی عمر میں جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مطلب بالکل جو ہے مطلب برکت ختم کر دے گا, رزق میں ختم کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, صالحین میں اس کا نام نہیں رکھے گا. ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں کام ہے آپ کو نہیں آئے گی, لیکن یہ بات یاد رکھیں آخرت میں آپ کو پچھتانا پڑے گا, جس کے لیے آپ روزانہ دن با دن جو ہے شام صبح سب ایک کر کے بیٹھے ہیں سب کے سب, کہ مطلب جو ہے مطلب صرف 11ویں لگا کر کے, صرف جو ہے چھٹی شریف لگا کر کے ہم جو اپنا بیڑا پار کر لیں گے. اور باقی نماز اگر ہو رہی ہے 2-4 پڑھ رہے ہیں, مولانا صاحب 40 سال کے بعد تو داڑھی بھی ہوگی. بوڑھا تو سب کچھ کر لے گا صاحب. اس وقت تو جو ہے مطلب بوڑھا جب آپ ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے, تو اس وقت تو ہر کوئی بندہ چاہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں یار, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہوگا. مزہ کب آتا ہے جب بندہ جو ہے مطلب صحیح سلامت ہو اور جو ہے مطلب تب وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی جوان بندہ ہو, جوان بندہ اور گناہوں میں دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ جا کر کے ایک دن پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرتا ہے, اللہ میں نے بہت کر لیا, سب کچھ کر لیا, میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تیرے جتنے بھی نیک بندے صالحین جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں, میں ان جو ہے مطلب ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. تو صالحین نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں, ایک نوجوان جب بندہ توبہ کرتا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ آس پاس کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا 40 دن کے لیے. ایک عام انسان کا بندہ جب توبہ کرتا ہے نا, جوان ہو, گناہ کرنے کی طاقت ہو, پھر بھی وہ گناہ نہ کرے. اب ایک تو بوڑھا آدمی ہو گیا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب آج کے بعد زنا نہیں کروں گا, حالانکہ اس کی ہمت ہی نہیں ہے زنا کرنے کی. اب تو کیا جو ہے مطلب توبہ کر رہا اللہ کی بارگاہ میں. ایک بندے کے جو ہے مطلب دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں, اب وہ کہہ رہا ہے پروردگار آج کے بعد کسی کے گھر میں جو ہے چوری چھپے میں چوری نہیں کروں گا. پاؤں تیرے کٹے, اب تو کیسے چوری کرے گا. مزہ تب ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا کہ جب بندہ جو صحیح سلامت ہو اور پھر جا کر کے سجدہ کرے رب کی بارگاہ میں, رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے,
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے مطلب آس پاس کے قبرستانوں سے وہ 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پوری رات اگر عبادت کرے تو ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز میں اپنے جو ہے حجرے میں داخل ہوتے تھے، صبح خادم کو کہتے جب تک میں دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں نا تب تک دروازہ نہیں جو کھلوانا ہے، آخری وصیت جا کر پڑھے۔ وہ تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا کی ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے ایک سال میں ایک آدھ بار ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دے لیں گے صاحب، یا پھر ان کے نام کی جو شیرنی پکا لیں گے صاحب۔ تو ساری ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہونے والا، بات یاد رکھیں۔ ان لوگوں نے نماز سے محبت کی ہے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے مطلب بھوک پیاس برداشت کی ہے۔ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ لوگ کھڑے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اصل میں تعلیم آپ نے غالباً امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے روایت لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں دو چیزیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہے مطلب نکل جائے گی اور ایک سب سے آخر میں جائے گی۔ پہلی امانت۔ آج آپ دیکھ لیں امین اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز اس کے پاس رکھی صاحب، وہی چیز جو ہے مطلب آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مطلب جو ہے میں کبھی بھی آ کر آپ سے لے لوں گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ یہی کہ جو چیز وہ دے، اگر آپ امانت دار ہیں تو آپ لے لیں، وہ چیز لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں میرے بعد میں میرا جو ہے مطلب میری نیت بگڑ جائے گی تو وہ نہ لیں، بڑی مہربانی ہو۔ اور اگر آپ لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو چیز وہ دے رہا ہے نا اس کو رکھ لیں۔ مان لیجیے اس نے 1000 روپے دیے آپ کو، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان 1000 روپے کو میں جو ہے مطلب بازار میں لے جا کر خرچ کر دیتا ہوں، جب وہ مانگنا آئے گا 1000 روپے کوئی بھی دے دوں گا میں۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امانت میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں تو یہ کوشش کریں کہ ان پیسوں کو آپ رکھ دیں، وہ نوٹ تک آپ خرچ نہیں کر سکتے، بات یاد رکھیں۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں آپ کام میں لیجئے، جب چاہے مجھے دے دیجئے، تب آپ اس کو کام میں لے سکتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلے امانت چلی جائے گی، دوسری آخر میں نماز چلی جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز چلی جائے گا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ نمازی تو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے نوجوان الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً ہمارے گھروں میں، خاص کر کے میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی الحمدللہ 11ویں شریف میں جہاں بھی پروگرام میں جاتا ہوں وہاں پہ عورتیں جو نا لگ بھگ ساری نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور اس کی برکت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے صاحب۔ آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے 10 سالوں میں آپ کی جو ہے مطلب جو فائننشلی جو حالت ہے نا گھر کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا آپ کی۔ وجہ کیا اس کی؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز نکل جائے گی۔ نماز نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سوچے گا عشاء کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہو گیا، مجھے تو ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ جو ہے مطلب اوٹ پٹا کر کے نماز پڑھ کر کے بس میں فری ہو گیا، نماز پڑھ لی، نہیں، نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نماز میرے لیے پڑھو، تاکہ وہ نماز کل ہمارے لیے کام آئے۔ ورنہ جس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا صاحب، وہ انتظار کریں گے کب ہمیں کوئی دفنا دے، کتنا جلدی جو ہے وہ یہ نماز جنازہ ہو، کتنا جلدی تختے رکھے جائیں، بس فاتحہ پڑھی، مٹی آپ ڈالتے اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یار آپ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ مٹی ڈالتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، کسی جو یا کوئی بڑی سی گاڑی گزری ہے جو کچی سڑک سے، اس طریقے سے کوئی مٹی ڈالتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگ کہیں مول صاحب آپ تو کل پرسوں آئے ہیں، ہم تو شروعات سے کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک کوئی روکنے والا نہیں آیا ہے۔ وہاں پہ بھی ہم نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو۔ حالانکہ مٹی جو ہے ڈالنے کا جو 3 آپ کو آیتیں بتائی جاتی ہے، مٹی آپ بڑے ادب کے ساتھ ڈالیں، اس لیے کہ کل آپ کو بھی جانا، اور اس میں آپ پڑھتے آپ یہی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی نہ تو کوئی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، ہمیں جو کچھ آیا بتا دیا، ہم نے پڑھ لیا اور نکل گئے صاحب۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دین سے ہم جہاں تک دور ہوئے ہیں، دنیا بھی ہماری اتنی ہی جو دور ہو چکی ہے۔ کبھی جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، یہ دل ہے نا یہ گوارا کر چکا۔ نہ تو ہم نے قرآن جو ہے کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، نہ کوئی حدیث آج تک ہم نے سمجھ آئی ہے۔ ترجمے کے ساتھ کوئی حدیث بھیج دیتا ہے صاحب، تو پھر ہم سوچ لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہوگی شاید، یا پھر اس حدیث کا وہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا ہے۔ آپ کبھی کوئی بھی اگر حدیث پڑھے نا، اس کا جا کر کے تفسیر پڑھے اس حدیث کی، آپ کو کتنے معنی اس میں ملیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے صاحب۔
قرآن مولانا صاحب بس میرے بچے کو قرآن جلا دیں آپ. پھر اس کے بعد میں جائے گا کہیں پہ جا تو وہ جو ہے مطلب کسی دکان پہ چھوٹی موٹی دکان پہ ٹپری پہ یا تو وہ چائے کے جو ہے مطلب وہ پیالی وغیرہ دھوتا پھرے گا یا سب سے بڑی پنچر وغیرہ لگائے گا. لگائیے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال روزی ہے, حلال روزی پر کام کیجیے آپ, اس بات کا انکار نہیں ہے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کم سے کم آپ کے بچے کو آپ کا بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دے, اتنا تیار کیجیے اس کو. فاتحہ لگا دی اتنا تو تیار کیجیے کم سے کم. ہر بار جب بھی یہ شب برات آتی ہے تو مولانا صاحب شب برات پر فاتحہ کس کے نام کے لگانی ہے؟ فاتحہ کس کے نام کے لگانی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ فاتحہ لگانے نام سے کوئی مراد نہیں. آپ نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا, 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھا, پہلے درود پڑھ لیا, بعد میں درود شریف پڑھ لیا, آپ سب کا نام لے لیں, سب کے نام کی فاتحہ ہو جائے گی یار. کوئی فاتحہ فرض واجب تو نہیں ہے. آپ نے کبھی اس طریقے سے نماز کے اگر مسائل پوچھے ہوتا تھا, ہمارے حالات کچھ اور ہوتے صاحب. لیکن کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نماز جمعے میں آئے, بس ایک جمعہ ہم نے پڑھ لیا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی حضرت عبداللہ ابن عباس سے جا کر پوچھیں. میں آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. اب جائیے کبھی صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں, آپ کا دل نرم نہ پڑے تو پھر بات کیجئے مجھ سے. آپ جب کسی آستانے پر جاتے ہیں نا, آپ کا دل نرم پڑتا ہے, پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ میں غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں غوث پاک کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. جودھپور شریف میں درگاہ ہے حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ پڑھا ہے تو شروع کا دور تھا حضور مفتی اعظم راجستھان کا, جن کا نام حضرت اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چوکا شریف میں ان کی درگاہ بھی عرس ابھی بھی جو ہے مطلب انگریزی تاریخ کو بھی عرس ہوتا ہے, اور بقرعید کے جو ہے مطلب 9 ذی الحجہ کو جو عرفے کا دن, اس دن تو عرس ہوتا ہی ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے. شروع میں مفتی شیر محمد صاحب, آپ جانتے ہوں گے ان کو اچھی طریقے سے, ان کا مزاج آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں صاحب. بڑے سے بڑا ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا آج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسی غیرت ہے ان کے پاس ان کی. تو حالانکہ وہ تو اپنے شہر میں تھے, تو لوگوں نے ان کو بتا دیا کہ کوئی باہر کا جو ہے مطلب کوئی مولانا صاحب آئے ہیں, اور جودھپور میں مدرسہ کھول لیا انہوں نے. اب جو ہے مطلب وہ مفتی شیر محمد صاحب نے اپنی کتاب میں خود میں لکھا ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ اس بندے سے ملنا چاہیے مجھے. مقالات فیضان اشرف نام کی کتاب ہے, جا کر پڑھی اس میں کبھی. تو پھر وہ گئے تھا کہ میں جودھپور گیا, تو جو پبلک پارک آج بھی موجود ہے, وہاں پہ کچھ بچوں کو دیکھا جو اسحاقیہ میں اس وقت پڑھتے تھے. شروعاتی دور تھا. میں کہہ رہا ہوں نا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, یا خدا کا نیک بندہ یاد آ جائے صاحب, اس کو ولی کہتے ہیں. تو وہ جا کر کے پبلک پارک میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں, تو بچوں سے پوچھا بھئی کیسے پڑھائی کیسی ہو رہی ہے. وہ اس وقت پھر جوانی الگ سے مفتی شیر محمد صاحب کی بات ہی الگ تھی ان کی. تو بچوں نے کہا کہ آپ کے وہ مفتی صاحب کہاں ملیں گے جن کا بڑا ذکر ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وہ اس وقت مدرسے میں, آپ جا کر مل لیجئے. اب کہا اور تو میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا, تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ مدرسے میں کیوں چل رہے ہیں, تو ان کو کہہ دینا کہ کسی بچے کا داخلہ کرانا ہے. یعنی ہمارا کوئی بچہ ادھر کا ہے, اس کا داخلے کے لیے مفتی صاحب سے بات کرنے آئے ہیں. اس وقت اسحاقیہ کی پوری بلڈنگ تعمیر نہیں ہو رہی تھی, اور ایک چھوٹا سا سامنے پارک بنا ہوا تھا, اور مفتی صاحب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ خود حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں, شیر محمد صاحب ابھی بھی الحمدللہ باحیات ہے, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مطلب ان کو سلامت رکھے. مفتی اعظم راجستھان ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جا کر کے میں نے پوچھ لیا, یہ جو آپ کے یہاں پر جو مفتی اشفاق ہے یہ کون ہے؟ سامنے حالانکہ خود مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, اور جا کر پوچھا یہ مفتی اشفاق کون ہے؟ تو مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑا کرم ہے جن کا ہم پر, ہمیں سجدہ نہیں کرنا آتا تھا, انہوں نے ہمیں بتایا تھا اللہ کی جو ہے بارگاہ میں سجدہ کرنا صاحب, ورنہ ہم کہاں جاتے تھے, ہماری راتیں کیسی تھی, ہماری شادیاں کیسی تھی, ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو پوچھ لیا کہ مفتی اشفاق کون ہے. اب ان کا لہجہ بھی ایسا تھا, آج بھی وہ اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں, بڑے سے آدمی سے بات کر لیتے ہیں. وہ کہا یہ مفتی اشفاق کون ہے؟ تو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے نا مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی رحمۃ اللہ, انہوں نے کہا کہ اس فقیر کو مفتی اشفاق کہتے ہیں. مفتی شیر محمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ, یہ مفتی شیر محمد صاحب کیا فرماتے ہیں, وہاں بھی جواب دیا. قسم خدا کی انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات لکھا کہ جب میں نے یہ جملہ سنا, اور بالکل سادے سے, ٹوپی بھی سادی سی, آخری وقت میں بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا, جو آپ مرید ہیں آپ سب ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بڑی والی ٹوپی آج تک انہوں نے کبھی پہنی نہیں تھی. کپڑے ایک دم سادے تھے, جوتیاں وہ بالکل سادی جوتیاں تھیں. لوگ چومنے کو دوڑتے تھے, کئی مرتبہ کہتے تھے ان کو چھپا دو ورنہ لوگ میری جو ہے اس فقیر کی جوتیوں کو چوم لیں گے. ورنہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیک بندے سے جو نسبت کر جاتی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان چیزوں کو عزت بخشتا ہے صاحب.
تو کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ مفتی اشفاق کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں، اللہ جو ہے اس مدرسے کا جو فقیر میں ہی ہوں، جس فقیر کا نام لے رہے وہ میں ہی ہوں۔ مفتی شیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایک یہودی ایلچی آیا تھا۔ ایلچی کہتے ہیں اس وقت کے زمانے سے لوگ جو ہے مطلب ایک اپنے کسی آدمی کو بھیجتے تھے، یہ فلاں کام جا کر کے فلاں کو کہہ دینا، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جنگ کا اعلان ہوگا۔ ایلچی اس کو کہتے ہیں۔ یہودی آیا تھا کہ ایلچی حضرت عمر کی بارگاہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جو ہے مطلب صرف چھوٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قلم سے کوئی کام کر رہے ہیں۔ ایلچی نے آ کر کے پوچھا تھا میں مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بولیے میں ہوں ان تمام مسلمانوں کا غلام، میں ہی ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کا مرتبہ عطا کیا۔ یہ مفتی شیر محمد صاحب نے، اگر کسی کو چاہیے تو کتاب میرے پاس موجود ہے۔ مفتی شیر محمد صاحب کہتے ہیں مجھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی، وہ جذبہ تھا ان لوگوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت دیتا ہے نا صاحب، ایسی ولایت نہیں دے دیتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں نا تصوف کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے، اللہ کی قسم کھا کر جب تصوف ہم پڑھتے ہیں، ولایت ہم پڑھتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے ولایت کو سمجھا نہیں کبھی، ہم نے سوچا کہ کرامت سنانے سے ولایت جو ہے مطلب ولایت ہوگی، کسی کے پاس کرامت ہوگی۔ کرامت تو اگر دیکھیں جنید بغدادی کی بارگاہ میں جا کر کب پڑھیے، وقت نہیں میرے پاس ورنہ کبھی بتاتا میں آپ کو میں، لیکن کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے۔ اب مرتبہ یہ ہے، بات آخر میں یہی ہے کہ ساری چیز کا خلاصہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، غوث پاک تک مت جائیے، جنید بغدادی تک مت جائیے، خواجہ معین الدین چشتی تک مت جائیے، آپ کے پاس ہی میں بیٹھے ہوئے، آپ نے سنا ہوگا، آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی ہے۔ یہاں تک کہ غیر کہتے تھے، جہاں بارش نہیں ہوتی تھی نہ غیر کہتے تھے ان کو بلاؤ، ان کے صدقے میں اللہ بارش کر دے گا۔ غیر جانتے تھے یہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے موتی دیے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب نمازیں سب ٹھیک ہے، ہو جائے گا، مولانا صاحب سرنی پہلے کر لیتے، کیجئے صاحب سرنی کیجئے، یہ سارے چیز محبتوں والے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں، لیکن سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، ان کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔